ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجدار مدینہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فیضان کرم سے مجھے آج رب کشائی کا موقع ملا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو۔ اللہ خطاب فرما رہا ہے ایمان والوں سے، فرمایا استعینوا، تم مدد حاصل کرو۔ یہ صیغہ حکمیہ کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم مدد حاصل کرو۔ بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ہماری برادری کے ساتھ ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہمارے محلے داروں کے ساتھ ہے، اور وہ گلی گلی کوچے کوچے میں شور مچاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، لوگ موجود ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، وہ کہتے ہیں شرک ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن بات میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا استعینوا، تم مدد حاصل کرو۔ اب بات ہم اس کی مانیں جس کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جو اللہ فرما رہا ہے اس کی بات مانیں۔ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ تو آئیے کربلا کے میدان پر میرے امام علی مقام نے اپنے بیٹے بھی شہید کروا دیے، بھائی بھی شہید کروا دیے، بھتیجے بھی شہید کروا دیے۔ کس کی خاطر؟ کہ نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، پائے لٹی جائے چوک حسین دی، پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ جائے۔ دین اسلام کی خاطر میرے امام علی مقام نے اپنا سب کچھ نانے کے دین پر قربان کر دیا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ہماری معیشت، ہمارا کردار، ہماری تجارت کیا کردار حسینی اپنا رہی ہے یا کردار یزیدی اپنا رہی ہے؟ یہ آج ہمیں دیکھنا ہے۔ بدبختی کی علامت، بدقسمتی کی علامت اور شیطان سے پکی یاری کی علامت کہ آج جو لوگ ماتم کرتے ہیں، ماتم کریں اپنے بڑوں کا، ماتم کریں اپنے بچوں کا، ہمارا ان کے ماتم سے کیا لینا دینا؟ میرے امام نے ماتم نہیں کر کے دکھایا، میرے امام نے قرآن پڑھ کر دکھایا۔ میرے امام علی مقام نے اپنے سر کو سجدے میں کٹایا، سر تن سے جدا ہو چکا ہے اور قرآن کو نیزے کی نوک پر سنا رہے ہیں۔ کیا کربلا والے ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے تو حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچوں کو
دیا, اپنے بیٹوں کو شہید کروا دیا, بھائیوں کو شہید کروا دیا. کس کی خاطر؟ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر. کیا کربلا والے ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ ہم نے تو تب تبھی ریت پر بھی نماز کو نہیں چھوڑا, تم نے نماز کے ساتھ کیا کیا. ہم نے تو قرآن کو بھی نیزے کی نوک پر پڑھا, تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. کیا کربلا والے ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ تو جب نبی کی عزت پر حملے ہوئے, قرآن کی عزت پر حملے ہوئے, اہل بیت کی عزت پر حملے ہوئے, صحابہ کی عزت پر حملے ہوئے, تو تم نے کیا کیا؟ تم قدریں جھکا کر بیٹھ گئے. اگر مقصد اپنانا چاہتے ہیں امام حسین کا, اگر مقصد اپنانا چاہتے ہیں تو پھر نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں, پھر سنت مصطفیٰ بھی ادا ہوگی, سنت حسین بھی ادا ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.